الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتہ اعجمی عربی قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم عمی اولئک ینادون من مکان بعید صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات شوق اور محبت نال درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات دے سامنے سورۃ حامیم السجدہ دی چند آیات کریمہ تلاوت کیتی ہیں۔ اج دے درس دے اندر ان آیات کریمہ دا ترجمہ اور تفسیر بیان کیتی ہوئی سی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک انہاں لوگاں نے بہت برا کیتا ہے جنہاں لوگاں نے نصیحت دا یعنی قرآن کریم جیسی کتاب دا انکار کیتا ہے جبکہ انہاں دے پاس آ چکی ہے۔ بہت بڑی نصیحت، سراپا نصیحت، سراسر نصیحت، قرآن کریم الحمد لے کے والناس تک ساری کتاب، سارا قرآن نصیحت اور بہترین نصیحت۔ فرمایا کہ انہاں لوگوں نے بہت برا کام کیتا ہے، بہت گھٹیا کام کیتا ہے جنہاں نے ایسی کتاب دا انکار کیتا ہے جیڑی نصیحت والی کتاب ہے اور جیڑی انہوں نے پاس پہنچ چکی ہے، انہوں نے پاس آ چکی ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، اور وہ کتاب بہت اعلیٰ درجے دی کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے، اس دا انکار کیتا۔ تو قرآن کریم دا انکار کرنا یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے، بہت برا کام کیتا ہے انہاں لوگوں نے جنہوں نے قرآن کریم دا انکار کیتا ہے۔ یہ تو ایسی زبردست کتاب ہے، ایسی اعلیٰ مرتبے والی کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ جس تک باطل دی کوئی رسائی نہیں ہے، نہ آگے، نہ اسے آگے دی طرف کل، نہ اسے پیچھے دی طرف۔ ایسی بہترین کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے کہ باطل دی طرف کو لو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ محفوظ ترین کتاب ہے جس کی حفاظت دی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ بے شک اساں ہی نے اس قرآن کو نازل فرمائے اور ان کی حفاظت بھی اساں خود کرے۔ تو ایسی محفوظ کتاب ہے اور مضبوط کتاب ہے کہ جس تک باطل دی کوئی رسائی نہیں ہے، باطل اس دا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، جو نازل ہو رہی ہے ایسی ذات دی طرف کل جیری ذات حکمت والی بھی ہے اور حمید خوبیوں والی ذات ہے، دانا تر ذات ہے۔
اس ذات نے اس کتاب کو نازل فرمایا، تمام خوبیاں دی مالک ذات ہے، تمام خوبیاں اسی دی طرف لوٹ دیں، اس ذات نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نامناسب بات ارشاد فرما دیتی ہو، جیری آکھنی چاہیے آئی تو نہیں آکھی نہیں، جیری نہیں آکھنی چاہیے تو آکھ دیتی ہے، جیری موقع محال دے مناسب نہیں، ایسی بات نہیں۔ بڑی حکیم حکمت والی ذات ہے قرآن کریم، حکمت دے تحت اللہ تعالیٰ نازل فرمایا، اور بہت خوبیاں والی ذات ہے، تمام صفات دی مالک ذات ہے، تمام تعریفاں دے لائق ذات ہے۔ اس ذات نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ یہ کتاب تو ٹھکراون دے قابل نہیں، یہ کتاب تو سینے نہ لاون دے قابل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی ارشاد فرمائی، فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، جو کچھ تو کو آکھا جا رہی ہے تمہارے کو پہلے رسولاں کو بھی یہ کچھ آکھا گیا ہے، جنہیں گلاں تہاڈے تے کیتیاں جا رہے ہیں تمہارے کو پہلے رسولاں تے بھی یہ گلاں کیتیاں جا رہی ہیں، جیرے اعتراضات تہارو تے کیتے جا رہے ہیں، اعتراضات تہارے کو پہلے رسولاں تے بھی کیتے جا کوئی، پہلے پیغمبراں تے بھی کیتے جا چکے۔ ایک کافراں دا مزاج ہے اعتراض کرنا، اصل تو انہاں دی جہالت ہوندی ہے، وہ اپنے آپ کو سب تو زیادہ سمجھدار سمجھ رہے ہونے، اور اتنا سمجھدار سمجھ رہے ہونے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ دے نبی تے اعتراض کرنا شروع کر لیں۔ جہالت دی انتہا ہے نا، اللہ دی کتاب دوتے انکار اعتراض کرنا۔ تو فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے، یہ پرانا رویہ ہے انہوں نے کافران دا، انبیاء علیہ السلام تے اعتراض کر دیں تو حضرت تے بھی کر رہے ہیں۔ مفسرین حضرات نے فرمایا کہ آج دے دور دے ایک علمی آئے ہے کہ یہ تو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، جنہیں قرآن کریم تے اعتراض کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اعتراضات کر دیں، لیکن آج دے دور ایسے بے دین لوگ ہیں جنہیں نہ تو اسلام دا لینے ہیں لیکن اعتراض قرآن کریم تے کر رہے ہیں، اور وہی اعتراض کر رہے ہیں جنہیں مشرکین نے کیتے، وہی اعتراض کر رہے ہیں جنہیں کافران نے کیتے، نہ ہی اسلام دا لینے، لیکن اتنے بے دین ان کے انہاں دے جرہ ہے نا طرز طریقہ وہ کافران دا، وہی اعتراضات۔ تو شیطان بہت بڑا دشمن ہے، کافران کو لی اعتراضات شیطان نے کروایا، آج بے دین لوگوں کو لی اعتراضات شیطان کروایا، اور جرہ انجام کافران نہ نکلے وہ انجام آج دے گمراہ لوگوں نہ بھی نکل سی۔ جس طرح قرآن تے اعتراض کرنے والا کو ہدایت نہیں ملی، آج بھی انہاں بے دین لوگوں کو ہدایت نہ مل سے جنہیں قرآن کریم تے اعتراضات کر دیں۔ اعتراضات دے قابل کتاب نہیں ہے، یہ تو حق اور سچی کتاب ہے، حق دی کتاب ہے۔ فرمایا ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یقیناً تیرا پروردگار مغفرت والا ہے، مغفرت کرنے والا، بخشش کرنے والا، اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے، دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ انہیں کوئی معافی منگے، مغفرت چاہے تو بہت معاف کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا، اس کو زیادہ کوئی معاف کرنے والا ہی کوئی نہیں، اور اگر انتقام لیون تے آوے تو ان دی سزا کو سخت سزا اور کسی دی ہے نہیں، بہت دردناک عذاب ہے اس دا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو مشرکین مکہ دا ایک اعتراضات ہے کہ قرآن کریم اگر غیر عربی زبان وچ نازل ہوندا، کسی اور زبان وچ نازل وقت تو منن دی گل ہے، اصل منو واقعی معجزہ ہے، ایسی زبان وچوں نازل ہوئی وحی کہ جس دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ دے علم وچ نہیں ہے، تو اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ ہوندی، واقعی نئی بات ہوندی۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کو لی عربی دان عربی چھے آکھ دین کہ قرآن میرے تے نازل ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر قرآن کسی اور زبان نازل ہوندا تو وقت اسا شاید منو آ کہ واقعی معجزہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس اعتراضات دا جواب ارشاد فرمایا کہ اعتراضات دی تو کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ مقصد ہی اعتراض کرنا ہوئے مننا ہی مقصد ہی نہیں ہے، تو پھر کئی بہانے چاہیے دیں، کئی اعتراضات ملوے نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، اگر ایسا اس قرآن کو عجمی زبان دے اندر نازل کریں دے، غیر عربی زبان وچ نازل کر دے، تو یہ لوگ آکھنا کہ اس دی آیات کو تفصیل نال کیوں نہیں بیان کیتا گیا، کھول کھول کے کیوں نہیں بیان کیتا گیا، نہیں انہاں دا مطلب ہویا بھی عربی چ کیوں نہیں بیان کیتا گیا۔ اساں عربی ہیں، مخاطبین عربی ہیں، اور جس نبی تے قرآن نازل ہے وہ عربی ہے، تو قرآن عجمی چ آ گیا، پھر انہاں دا اعتراض ہوئے۔ تو کئی بہانے چاہیے نا اعتراض کرنے والا کو، اور فرمایا کہ اعجمی عربی، دیکھنا کہ یہ کیا بات ہے کہ قرآن عجمی زبان ہے اور نبی عربی زبان والا، یہ تو ملتی نہیں بات، نبی عربی ہے تو قرآن بھی عربی ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اب عربی نبی دوتے عربی زبان قرآن نازل فرمایا، تو پھر اعتراض کر رہے جی عجمی ہونا چاہیے، تو یہ اعتراض پر ہے، بس محض اعتراض، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو عربی زبان اندر نازل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہیں، قرآن کریم دی زبان بھی عربی ہے، اور جنت دے اندر جنتیاں دی زبان بھی عربی ہے۔ دنیا دی فصیح و بلیغ ترین زبان عربی زبان ہے، جامع ترین زبان عربی زبان ہے، اور دنیا دی کوئی زبان اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی فصاحت و بلاغت دے اندر۔ اساں اردو دے اندر ایک بہت بڑا مضمون لکھو، ایک بات سمجھاونا چاہوں دے واسطے بہت بڑا مضمون لکھنا پوسی، وہ بات اگر عربی دے اندر بیان کیتی ونجے تو ایک جملے چ ادا ہوئے، اتنی فصیح و بلیغ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فصیح و بلیغ زبان عربی دے اندر قرآن کریم نازل فرمایا، یہ بہت بڑی فضیلت والی زبان ہے، اور مسلمانوں دی اہم ضرورت بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جڑے لوگ ایمان لائے ہیں انہاں لوگاں واسطے قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور شفا بھی، رہنمائی کرنے والے کے زندگی دے ہر شعبے ہر موقع تے رہنمائی کرنے والی، اور شفا تمام روحانی جسمانی بیماریاں واسطے شفا ہے۔ روحانی بیماریاں واسطے کفر شرک حسد کینہ بغض انہاں واسطے شفا ہونا تو بہت واضح ہے قرآن کریم۔ اس تو علاوہ جسمانی بیماریاں واسطے بھی قرآن کریم شفا ہے، سینکڑوں ہزاراں لوگوں کو قرآن کریم دی برکت نال اللہ تعالیٰ نے شفا نصیب فرمائی، اور فرمایا کہ ایک قرآن ایمان والے لوگوں واسطے، جو ایمان انہاں واسطے ہدایت اور شفا ہے، جب ایمان نہیں لیا ہے انہوں کو نہیں ہدایت ملتی، انہوں واسطے شفا نہیں ہے۔ تو ایمان جو نہیں لیا، انہوں نے یقین ہی نہیں ہے، تو شفا کی میں مل سکتی، ہدایت کی میں مل سکتی۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، جن لوگ ایمان نہیں لیا ہے انہوں نے کنا دے اندر ڈاٹ ہے، اور انہاں واسطے قرآن اندھا پن ہے، گمراہی دے اندھیراں دے اندر بھٹکے ہوئے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہاں کو بہت دور دراز کو پکارا جا رہی ہے، یعنی کہ انہاں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک عربی دا مقولہ ہے کہ جے کو سمجھ آئے اس کو آدھے نہیں قریب کول گل سنیے، جے کو سمجھ نہ آئے آدھے نہیں بہت دور کول سنیے۔ بہت دور کول کسی کو پکارا جاوے، اپنے آپ کو مخاطب ہی نہیں سمجھدا، توجہ ہی نہیں کریں، فرمایا انہاں دا حال ہی ہوئے کہ جیسے انہاں کو بہت دور کول پکارا گیا ہو، تو انہاں توجہ نہیں کیتے قرآن کریم دی طرف، تو پر رہنمائی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔
تو بہرحال او لوگ خوش نصیبین کہ جڑے ایمان لے آئے انہاں واسطے اللہ دا قرآن ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور بدبختین کہ جڑے ایمان نہ لے آئے وہ قرآن کریم دی رحمت اور برکت کو لی محروم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ساکو قرآن کریم دے اس رحمت اور برکت کو فیض حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔